بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم روح کی پکار کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہاتھ بھی جل سے بدن بھی بے اما ہو کر رہا، چھوڑ کر مٹی بنایا جب گروندا ریت کا۔ اس بے ثبات دنیا میں کب کسی پر کیا گزر جائے کوئی نہیں کہہ سکتا، اس لیے یقین کرنے کے لیے بے معنی باتوں کو بھی سراہنا پڑتا ہے۔ نہر کے دو کنارے سے دو آوازیں ابھرتی تھی، کیسی تھی وہ آوازیں؟ لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب آتش جوان تھا۔ اس عمر میں اپنے وجود میں پہاڑوں سے بھی ٹکرا جانے کا حوصلہ محسوس ہوتا تھا۔ راوی ابھی ایش ہی ایش لکھتا تھا، یعنی ابھی شادی جیسے بکھیڑوں میں نہیں پڑے تھے۔ ملک میں ایوب خان اپنے تازہ فوجی کے انقلاب کے ساتھ حکمرانی کی گدی پر برجمان تھے، اور میں پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے PWD کے محکمے میں XCN کے عہدے پر فائز ہوا ہی تھا۔ میرا دوست شہزاد بھی انہی دنوں DSP منتخب ہو کر ڈیرہ اسماعیل خان کے نزدیک آزاد علاقے کی ایک پوسٹ پر تعینات ہوا تھا۔ شہزاد میرا عزیز ترین دوست تھا، ہم نوالہ ہم پیالہ، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے ہمراز بھی تھے۔ ابھی شہزاد کو وہاں ڈیوٹی جوائن کیے 1.5 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ ایک روز صبح میرے آفس میں ٹیلی گرام ملا کہ فوراً پہنچو، تمہاری ایڈو نیچر پسند طبیعت کی تشفی کے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، دیر نہ کرو، فوراً آ جاؤ۔ پہلے میں کچھ دیر تو سوچتا ہی رہ گیا کہ ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی، پھر سوچا کہ چلو چلتے ہیں، دیکھیں کس قسم کے ایڈو نیچر کی دعوت دے رہا ہے، کہیں کسی لڑکی کے عشق میں تو مبتلا نہیں ہو گیا، کیونکہ شہزاد بچپن ہی سے کچھ ایسے دل پھینک تھا۔ اگلے ہی روز 15 دن کی چھٹی منظور کروا کے میں شہزاد کے پاس جا پہنچا۔ میں جس وقت شہزاد کے پاس پہنچا پہاڑوں پر شام اتر آئی تھی۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی، چاروں طرف بلند و بالا پہاڑ، ان پر سر سبز درخت، اونچی نیچی چٹانیں اور ایک بلند اور وسیع چٹان پر بنا ہوا خوبصورت سا بنگلہ یہاں شہزاد کا قیام تھا۔ یہ 2 بیڈ رومز کا ایک وسیع ہال، کچن اور خاصے کشادہ برآمدے پر مشتمل مختصر سا بنگلہ تھا۔ سامنے طویل صحن جس پر خوبصورت لون بلند سر سبز پہاڑوں کے دامن میں اپنی ایک الگ ہی بہار دکھا رہے تھے، ہر طرف رنگ برنگے پھول مہک رہے تھے۔ ہم جیسے شہری لوگوں کے لیے تو یہ دل فریب منظر ہی ہوش گم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی اسٹیشن پر نہیں گیا تھا، اس لیے مجھے تو لگتا تھا کہ میں جنت کے کسی ٹکڑے میں آ گیا ہوں۔ اس قدرتی حسن نے مجھے مسحور کر دیا تھا۔ ملازم نے میرا سامان کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں نہا دھو کر صحن میں نکل آیا، جہاں چائے کی میز پر بھاپ اڑاتی چائے خشک میووں کے ساتھ میرے انتظار میں تھی۔ قدرے سرد ہوا چل رہی تھی اور شام کے سائے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے کندھوں پر شال ڈال لی، صحن حسین پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہاں میاں شہزاد، اب بتاؤ کہ ایسی کیا آفت آن پڑی کہ مجھے یوں ہنگامی طور پر بلا لیا؟ بتاتا ہوں یار، صبر کرو، اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی چند دن یہاں رہو گے تو سب کچھ جان لو گے۔ ابے کہیں کسی دوشیزہ کی زلف میں قید تو نہیں ہو گیا؟ میرے بھائی ذرا دیکھ بھال کر ہاتھ پاؤں ہلانا۔ یہ پہاڑی لڑکیاں شہری بابو کو دل دینے کے معاملے میں بہت جلد باز ہوتی ہیں، اور ان کے والد صاحب قبیلہ ان پردیسی بابو کو ٹکانے لگانے میں ان سے بھی زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں ہماری فلموں میں؟ بکواس مت کرو یار، شہزاد بیزاری سے بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بات کچھ اور ہے۔ شہزاد کے لہجے میں ضرورت سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ اب میری پریشانی بڑھنے لگی کہ ضرور کوئی بہت اہم بات ہو گئی ہے، ورنہ شہزاد اتنا سنجیدہ تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی اور سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آخر بات کیا ہے؟ کیوں اس قدر سنجیدگی اپنے اوپر لاد رکھی ہے؟ کچھ بتا بھی۔ آؤ چلو کمرے میں چلتے ہیں، سردی بہت بڑھ گئی ہے، کھانے سے فارغ ہو لیں پھر بتاتا ہوں تمہیں تفصیل سے سب کچھ۔ اس علاقے کا نام درِ زندہ ہے، یعنی قید خانے کا دروازہ۔ کھانے سے فارغ ہو کر شہزاد نے بتانا شروع کیا۔ ہم دونوں آتش دان کے قریب آرام کرسیوں پر دراز تھے، جو ملازم نے چائے کی ٹرے میز پر سجانے کے بعد روشن کیا تھا۔ موسم بے حد سرد تھا۔ پہاڑی علاقے ہم میدانوں میں رہنے والے شہریوں کے لیے موسم بہار میں بھی سرد ہوتے ہیں۔ سرد ہوائیں کچھ اس طرح چل رہی تھی جیسے سینکڑوں بے چین روحیں ایک وقت سرگوشیاں کر رہی ہوں۔
یہ سامنے دیکھ رہے ہو؟ شہزاد نے کھڑکی پر سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ یہ سامنے بالکل عمودی چٹان یہ 11,000 فٹ بلند ہے اور تختے سلیمان کہلاتی ہے۔ میں نے کھڑکی سے لا کر باہر اندھیرے میں جھانک کر دیکھا۔ باہر اندھیرے میں ڈوبی فلک شگاف چٹان اس پرخول سناٹے میں بہت ہیبت ناک نظر آ رہی تھی۔ دہتے ہوئے آتش تان کے کرب کے باوجود ایک سرد سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی اور میں نے ایک جھٹکے سے کھڑکی کا پردہ سرکا دیا۔ اس چٹان کے بارے میں یہاں کے لوگوں کی روایت ہے کہ حضرت سلیمان اپنی ناپسندہ شرارتی اور تحریک کار چڑیلوں اور پریوں کو اس پہاڑ کی چوٹی پر قید کر دیتے تھے، اس لیے یہ حضرت سلیمان کا زندان کہلاتا تھا۔ یہ راستہ کیونکہ اس چوٹی تک جاتا تھا اس لیے در زندہ کہلایا۔ میں نے تنزیہ انداز میں بھرپور کہکا لگایا، لیکن شہزاد کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہ ابھری۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بگڑ کر در زندہ رہ گیا۔ اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، یہاں تمام علاقے میں جن بھوت پریوں کے قصے عام ہیں، تو یوں کہو کہ کسی پری پر دل آ گیا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ماحول کی سنجیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ میں بھی آج کل کسی غیر مری قوت کے زیر اثر ہوں۔ میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے شہزاد نے سنجیدگی سے بتایا، کوئی عورت ہے جو مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی۔ چاندنی راتوں میں کمرے کی کنڈی خود بخود کھل جاتی ہے، تمام چیزیں الٹ پلٹ جاتی ہیں، لیمپ خود بخود بجھ جاتا ہے اور کبھی جل اٹھتا ہے۔ آدھی رات سے صبح فجر کی اذان تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کبھی وہ کہکے لگاتی ہے اور کبھی کہکے اس کی سسکیوں اور آہوں میں بدل جاتے ہیں۔ چڑھتے چاند کی تمام راتیں میرے لیے عذاب بنی رہتی ہیں۔ میں کئی راتوں سے سو نہیں سکا، جس کی وجہ سے میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ اپنے ملازم کو کمرے میں اپنے ساتھ سلا لوں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل جائے گی اور بہت برا اثر پڑے گا۔ میرا اسٹاف کیا سوچے گا کہ ڈی ایس پی صاحب اتنے بزدل ہیں کہ خوف کے مارے ملازم کو کمرے میں سلاتے ہیں۔ بھائی میرے اتنے بزدل ہو تو مکان بدل لو، یہی تو مشکل ہے۔ میرے اسٹیٹس کے مطابق یہاں کوئی اور بنگلہ بھی موجود نہیں۔ ارے تو کیا میں کوئی پیشے آور پشیرا ہوں؟ پشیرا یہ کیا ہوتا ہے؟ مچھلیاں پکڑنے والا مشیرا کہلاتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح پریاں پکڑنے والا پشیرا۔ بکواس مت کرو، شہزاد بری طرح جھنجھلا گیا۔ میں بہت سنجیدہ ہوں، اگر جلد اس مسئلے کا کوئی حل نہ نکلا تو میں اس نوکری پر لعنت بیچ کر گھر چلا جاؤں گا۔ میں اب تک غیر سنجیدگی سے شہزاد کی باتوں کو سن رہا تھا، اب سنجیدہ ہونے پر مجبور ہو گیا۔ یار تو اتنا خوفزدہ کیوں ہے، اور وہ بھی بقول تیرے ایک عورت سے؟ تیرے پاس سروس پستول تو ہے نا؟ ختم کر دے اس قصے کو، یہ بھی کر چکا ہوں۔ ایک رات پورے 6 فائر کیے تھے اس پر، لیکن سب بے اثر ثابت ہوئے۔ یہ دیکھو دیوار پر گولیوں کے نشان۔ میں نے دیکھا واقعی 6 جگہوں سے دیوار کا پلاسٹر اکھڑا ہوا تھا اور گولیوں کے نشانات واضح تھے۔ لگتا تھا جیسے گولیاں اس کے جسم سے پار ہو رہی تھی۔ وہ کوئی عورت ہے، خوبصورت اور حسین، رات کے کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اصرار کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ باہر چلوں۔ یار تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ پر رونق علاقے اور خوبصورت ماحول میں اگر ایک حسین عورت باہر چمن میں نہیں لے جائے گی تو کیا قبرستان لے جائے گی؟ اس کے ساتھ جانے میں حرجی کیا ہے؟ ڈرنا تو اسے چاہیے۔ میں ایک بار پھر ماحول کی سنسنی کم کرنے کی کوشش کی۔ پہلی رات تو میں اسے کوئی پریشان حال عورت سمجھ کر اس کے پیچھے چل دیا تھا کہ شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس رات تھکن کی وجہ سے میں بہت جلد سو گیا تھا، گہری نیند میں تھا کہ اس نے مجھے سوتے سے جگایا۔ وہ کمرے میں کیسے داخل ہوئی میں یہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ سونے سے پہلے میں نے خود دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکی لگائی تھی۔ میں بیدار ہوا تو باہر آنے کا اشارہ کر کے خود کمرے سے نکل گئی۔ میں اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ بالکل ایک سائے کی مند نظر آ رہی تھی اور زمین پر چلنے کی بجائے ہوا میں تیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس میدان سے ہوتی ہوئی سامنے والے کھڈ کے کنارے پہنچ گئی اور ایک بار پھر پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی اس دشوار گزار کھڈ میں اترتی چلی گئی۔ قبل اس کے کہ میں بھی اس کھڈ میں اترنے کی کوشش کرتا اور دوسرے جہان میں پہنچ جاتا، ڈیوٹی پر موجود گارڈ نے زور سے سیٹی بجائی اور میں ایک دم ہوش میں آ گیا۔ یقین کرو اگر 1 سیکنڈ کی بھی دیر ہوتی تو میری ہڈیاں بھی سرما بن چکی ہوتی۔ ہو سکتا ہے یار تم نے کوئی خواب دیکھا ہو، اگر بہت زیادہ ٹھونس لو نا رات کو کھانے میں تو ایسے ہی
خواب نظر آتے ہیں۔ اچھا چلو تم سونے کی کوشش کرو، میں اپنے کمرے میں جاگ رہا ہوں۔ نہیں یار نہیں، آج تم میرے کمرے میں سو گے اور بیٹا تمہارا ملازم کیا سوچے گا؟ ڈی ایس پی صاحب ڈر کے مارے اپنے دوست کو ساتھ سلا رہے ہیں۔ ملازم گیا جہنم میں، تم یہیں سو گے۔ شہزاد حقیقتاً بہت خوف زدہ تھا۔ ملازم کچھ کہے تو کہہ دینا، اتنے عرصے بعد ملے ہیں، صبح تک باتیں کریں گے۔ اچھا رو مت، ایسا ڈی ایس پی بھی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے جو پریوں سے خوف زدہ ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کمرے کی کھڑکی، دروازے اور چٹکی وغیرہ اچھی طرح چیک کر کے بستر پر جاتا ہوں۔ اس روز بھی میں نے یہی کیا تھا۔ شہزاد نے ملازم سے کہہ کر میرا بیڈ بھی اپنے کمرے میں ڈلوا لیا تھا۔ آج میری موجودگی سے شہزاد کی ہمت بندی تھی، چنانچہ وہ لیٹتے ہی خراٹے لینے لگا۔ میں بھی کچھ دیر حالات پر غور کرنے کے بعد سو گیا۔ ابھی نیند گہری نہیں ہوئی تھی کہ کسی کے چلنے کی آواز سے میں بیدار ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سسکیاں لیتے ہوئے آہستہ آہستہ صحن میں چل رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور باہر جا کر دیکھا، ایک ہیبلا سا تھا جو یقیناً کوئی عورت تھی۔ سسکیوں کی آواز یقیناً اسی کی تھی۔ اس کے لمبے لمبے گھٹنوں سے نیچے تک لہراتے سیاہ بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کھڑکی کے کھلنے پر اس نے میری جانب دیکھ کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شہزاد کی جانب دیکھا جو بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے جسم پر شال ڈالی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے پیچھے باہر آتا دیکھ کر اس عورت نے ایک بار پھر مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور بیرونی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا کہ آج اس رات سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا، چنانچہ اس سائے کے پیچھے چل پڑا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ باہر گیٹ پر موجود گارڈ نے ہماری جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم دونوں آگے پیچھے اس کے سامنے سے ہوتے ہوئے سامنے والے کھڈ کی جانب بڑھنے لگے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم گارڈ کو نظر بھی نہیں آئے۔ ہم کھڈ سے کچھ فاصلے پر تھے کہ مجھے کھڈ کے پار سے ایک بین کرتی ہوئی آواز سنائی دی، اماں میں مر گئی۔ آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، جیسے بہت دور سے ہوا کے دوش پر ہوتی ہوئی میرے کانوں تک پہنچی ہو۔ میں نے آواز پر کان لگا دیے۔ لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اماں میں مر گئی۔ اس کے ساتھ ہی میرے سامنے چلتے ہوئے ہیولے نے اسی روتے ہوئے انداز میں اس آواز کا جواب دیا، ہاں دیے تو مر گئی ہیں، ہاں بیٹی تو مر گئی ہے۔ یہ آواز بالکل صاف تھی اور سرسراتے ہوئے لہجے میں کہی گئی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس سی حالت سے باہر آ گیا اور ایک خوف کی لہر سی میری رگ میں سرایت کر گئی۔ میں نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا اور کلمہ طیبہ کا بآواز بلند ورد کرتے ہوئے واپس بنگلے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے دوڑتے ہوئے یہ آواز سنی، اماں کچھ کرنا دیے میں کی کر سکنی ہاں، پتر میں تے آپ ہی مر گئی ہاں۔ میں پوری قوت سے دوڑتے ہوئے بنگلے میں واپس پہنچا۔ اتنی دیر میں گارڈ نزدیک آ گیا۔ صاحب آپ اتنی رات کو کہاں ڈبل مارچ کرتے پھر رہے ہیں؟ کہیں نہیں یار، میں نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ میں اسی طرح دوڑتا ہوا کمرے تک پہنچا، اندر سے چٹکی لگائی اور بستر پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اذان کی آواز گونجی۔ میں نے فوراً وضو کر کے نماز ادا کی اور خدا سے دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے توفیق دے کہ اس شیطانی چکر سے نقاب اٹھا سکوں۔ نماز کے بعد مجھے کافی سکون ملا اور میں بھی گہری نیند سو گیا۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کا وزٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔